إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. معزز علماء کرام اور سامعین اعظام، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم سے پیچھے جو خطیب گئے ہیں، ایک عزیزم اشرف اور ہمارے شیخ حافظ عبدالاحد صاحب، انہی کی کڑی کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں، انہی کی لائن کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں. دنیا کی باتیں ہوئی ہیں، میں بھی سوچتا ہوں اسی پہ گفتگو کر لیتا ہوں. اس سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ ابھی بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ آپ حضرات مسجد میں تشریف لائیں، کیونکہ یہاں دینی و اصلاحی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. تو مجھے راحت اندوری کا ایک شعر یاد آ رہا تھا، بڑا لمبا شعر ہے، اس کا ایک مشرا ہے نا کہ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے تھوڑی ہے تھوڑی پہ ہے نا. تو میں نے کہا یہ دینی پروگرام ہے، کوئی چائے نوشی تھوڑی ہے، یہ سب یہ دینی پروگرام ہے. یہاں ہر کسی کو مغفرت کا پروانہ نہیں مل سکتا ہے. یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ محفل ہے جہاں اللہ کے خاص بندوں کی ہی حاضری ہوتی ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، یہاں آپ کو بنجر کی زمین نہیں ڈھونڈنی ہے، یہاں آپ کو کھیت کھلیان نہیں ڈھونڈنا ہے، یہاں کھیتی خسرہ و کھتونی نہیں ملے گا. یہاں ملے گا تو مغفرت کا پروانہ ملے گا، بس اور کچھ نہیں. یہ وہ مجلس ہے جہاں سے آپ جب اٹھ کر کے جائیں گے تو مغفرت کا پروانہ لے کر کے جائیں گے. یہاں آپ کو کھیت کھلیان نہیں ملے گا، زمین جائیداد نہیں ملے گا. اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں دین کو، اسلام کو سیکھنے کی خاطر. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. یہ جنت کا راستہ ہے. جو شخص دین کو سیکھنے کی خاطر، اسلام کو سیکھنے کی خاطر چل کر کے آتا ہے، مجلسوں میں بیٹھتا ہے، وقت دیتا ہے، ٹھنڈی اور گرمی کو برداشت کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیا ہے. جنت کے راستے پہ اللہ کر لے کے چلتا ہے اس کو. تو یہ سب کو ملنے والی نئی چیز ہے، یہ خاص چنندہ بندے ہوتے ہیں. ہمارے دادا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے بھائیوں نے جب 2-3 بھائی ہمارے تھے، جب اسکول کو چھوڑ دیا بھاگ گئے تو ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بابو اگر کل کتیوے بیکنٹ چلی ہے تو پتریا کے چاٹی، سبے جنتیں لے لیا بو تو جہنموں کیے جائی. اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنایا ہے. تو یہ محفل اور مجلس کا جو انعقاد ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا
ان پر رحم ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو چن کر کے ایسی مجلسوں میں لا کے حاضر کرتا ہے۔ اس لیے گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ہر مہینے پروگرام کرنے سے، کیا فائدہ مجلسوں میں جانے سے، وہی چوری، وہی چماری، وہی بے نمازی، وہی سارے لوگ موجود ہیں، گاؤں میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا ہے۔ مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر بیٹھ کر کے لوگ گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جان لیں کہ یہ محفلیں و مجلسیں وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، نصیحت کرنے پر ہی مومنوں کو فائدہ ملے گا۔ جب چھوڑ دو گے بولنا، چھوڑ دو گے کہنا، محفلیں اور مجلسیں منعقد کرنا ترک کر دیں گے ہم لوگ، تو اب بتائیے کہ اس کا کیا بینیفٹ ملے گا؟ سوائے بربادی کے، سوائے تباہی کے، سوائے اور زیادہ بدنظمی بڑھنے کے اور زیادہ بے راہ روی بڑھنے کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی تو کم سے کم جلا مل رہی ہے، روشنی مل رہی ہے، چراغ ٹمٹما تو رہا ہے، باتیں پہنچ تو رہی اللہ اور رسول کی۔ اس لیے یہ محفلیں اور مجلسیں کم نہ سمجھیں، یہ زبان جو اللہ اور رسول کی باتیں نکلتی ہیں زبان سے اور آپ کے کانوں تک ٹکراتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میں اپنی ذاتی طور پر کہتا ہوں، ایسے ایسی مجلسیں اور ایسے ایسے گاؤں آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے ایسے ریگستانوں صحراؤں میں لوگوں کو دیکھا ہے جہاں سوکھی روٹی کھاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نماز کا وقت کب ہوتا ہے، روزہ کب آتا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، تاریخ کون سا ہے، ہم دن میں کس دن چل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو۔ کیوں؟ کوئی ان تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچانے والا نہیں ہے۔ انہی ریگستانوں میں جا جا کر کے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں ان کو۔ یہاں تو ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر روز کسی نہ کسی نماز میں، کسی نہ کسی محفل میں، کسی نہ کسی مجلس میں اللہ اور رسول کی باتیں آپ سنتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اس کا شکریہ ادا کریے، جتنا بھی کریں کم ہے۔ بہرحال دنیا اور آخرت کی بات چل رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایسی قوموں کی مذمت فرمائی ہے جن کی بہت لمبی امیدیں ہوں۔ امید لگانا اچھی چیز ہے، امید لگاؤ، امید رکھو، اگر امید نہ ہو تو انسان جینا چھوڑ دے گا، لیکن لمبی امید، اتنی زیادہ لمبی امید لگا کے بیٹھو کہ آخرت کو بھول جاؤ، دنیا میں غرق ہو جاؤ، دنیا میں ڈوب جاؤ، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کی مذمت نہیں کی گئی کہ دنیا نہ کماؤ یا دنیا میں نہ رہو۔ دنیا میں جینا ہے تو دنیا میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں دعا کرتے نا، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا مجھے بھلائی کے ساتھ دے دے، وہ فی الدنیا اور آخرت بھی بھلائی کے ساتھ دے دے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا ضرور کماؤ، لیکن اس دنیا میں اتنی لمبی لمبی امیدیں لے کے نہ بیٹھے رہو کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ انسان جب اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ بہت زیادہ لمبی امیدیں لگاتا ہے تو آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا میں غرق کرنے لگتا ہے، اور پھر جب اس کی موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے، تب وہ تمنا کرتا ہے کاش کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا، کاش کہ مجھے موقع دے دیا جاتا کہ میں دوبارہ جا کر کے اچھے کام کر لیتا، نیک کام کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ وہ بھی وقت ہوگا، کون سا وقت؟ جب کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ آج دنیا میں جو اللہ اور رسول کا انکار کرنے والے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آرزو کریں گے، امید کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اور میں کہتا ہوں کافر تو آرزو کرے گا ہی کرے گا، مسلمان بھی آرزو کرے گا، کاش کی دنیا میں اللہ بھیج دیتا تو اچھے اعمال کر لیتا، صدقہ و خیرات کر لیتا، اللہ کے راستے میں کچھ دے دیتا۔ آرزو کریں گے، مسلمان ہونے کی آرزو کافر کرے گا وہاں پر مرنے کے بعد۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، کیا کہا؟ اے نبی آپ انہیں کھاتا ہوا، پیتا ہوا، نفع اٹھاتا ہوا، جو ہے جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا ہوا چھوڑ دیجئے، اور
یہ خود بھی ابھی جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں تھے اور مرنے کے بعد ہم کہاں گئے۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا پہ آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی۔ مومنین جو ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مومن ہیں، آپ مسلم ہیں۔ ایک مومن اور ایک مسلم کو وہی کام کرنا ہے جو اس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک لفظ مسلم آتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے عربی میں اس کے معنی کو، تو اس اونٹنی کو کہتے ہیں، سین لام والا جو ہے نا، اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ اس کا مہار، اس کی لگام کو اس کا مالک پکڑے ہوئے ہے، جہاں چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے، جہاں چاہتا بیٹھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں آپ کو حکم ملے گا وہیں آپ کو بیٹھنا ہے، جہاں آپ کو حکم ملے گا کہ وہاں سے کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے آپ کو اٹھ جانا اور کھڑے ہو جانا ہے۔ مالک رب ہے، حاکم وہی ہے، جہاں چاہے گا وہیں آپ کو بیٹھائے گا، اس لیے آپ مسلمان ہیں۔ ورنہ جنت الکافر، کافروں کے لیے جنت ہے۔ دنیا کی تمام آسائشیں، آلائشیں، عیاشیاں، تمام تر نوازشیں، دولتیں بھرمار ہیں، سب کے پاس بھری پڑی ہیں، لیکن وہ صرف اس دنیا تک محدود ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے اگر دنیا میں کچھ نہیں ہے لیکن آخرت میں سب کچھ ہے۔ تو آخرت کی زندگی یا تو چوائس کر لو یا تو دنیا کی زندگی چوائس کر لو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی کتنی ہے، 60-70 سالہ ہے۔ انسان یہاں سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے اس کو، اور اس کے بعد اس زندگی میں اس کو جانا ہے جہاں کبھی موت نہیں آنی ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اس دنیا کو چنے جہاں کبھی موت نہیں آنی ہے۔ اس دنیا میں تو چاہے جیسے تیسے کٹ ہی جائے گی، چٹیلی روٹی بھی کھا کے جی لیتا ہے آدمی، گوشت اور پوست کر کھا کے بھی جی لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے چند خط کو کھینچا، لکیریں، خطوط کو آپ نے کھینچا اور کہا کہ ھذا الامل وھذا اجلہ، کہ اللہ کے رسول نے کہا ھذا الامل، یہ امید ہے، وھذا الاجل، اور کہا یہ موت ہے۔ دو لکیریں گویا کی ہوئی، لکیریں کھینچی آپ نے، ایک پہ انگلی رکھی، کہا یہ کیا ہے، امید ہے انسان کی، اور ایک پہ انگلی رکھی، کہا یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اسی حالت یعنی امیدوں تک پہنچنے میں رہتا ہے، لگاتار کوشش کر رہا ہے، پہنچ جاؤں گا، مکان بنا لوں گا، گھر بنا لوں گا، گاڑی خرید لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، لگا رہتا اسی امید میں، یہاں تک کہ قریب والے خط یعنی موت تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ چلا کہاں سے تھا؟ امیدوں سے، پہنچا کہاں جا کر کے؟ موت تک پہنچ گیا۔ اب آپ تصور کریں کہ یہی انسانی زندگی ہے۔ ہر انسان جب دنیا میں جو بھی آتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں کیا کچھ نہ کر لوں، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو موت تک پہنچنا ہے اور مر جانا ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے بندے کا، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ جو اس کا وقت قریب آتا ہے، یوں اس کی جو ہے خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں۔ عجیب معاملہ انسان کا، جتنا ہی قریب ہوتا ہے قبر کے، اتنا ہی اس کی خواہش لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، امیدیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اتنے ہی دنیا میں رغبت بڑھ جاتا ہے، کیا بنا لوں، کیا لے لوں، کیا پیدا کر لوں، اس کا دل لالچی ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے اسی کیفیت میں رہتا ہے وہ کہ ایک نہ ایک دن آ کر کے موت اس کو جکڑ لیتی ہے اور پکڑ لیتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سامنے ہونی چاہیے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین فی حب الدنیا وطول الامل۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
دنیا دیکھیں کہ بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جو ہے بوڑھا ہو گیا لیکن دل جوان ہے، دل بوڑھا نہیں ہوا ہے، بیان کرتے ہیں نا لوگ. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ بوڑھے انسان کا جو ہے، بوڑھا انسان دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے. وہ کون کون سا چیز ہے؟ ایک تو دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید. مرنا نہیں چاہتا ہے کہ وہ مر جاؤں، اور دنیا کی محبت جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے دل میں گھر کرتی جاتی ہے. کیا پاؤں کیا رکھ لوں، کیا پاؤں کیا بنا لوں، سب کچھ. تو اس معاملے میں اس کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے. انسان واقعی بڑا عجیب ہے کہ جب انسان قبر سے قریب ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے، رسول کو یاد کرے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج عمرہ کرے، اعمال صالحہ کرے، توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے. اس کو تو یہ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا معاملہ الٹا ہو جائے کہ وہ بڑے بڑے محلات کی خواب دیکھنا شروع کر دے، زیادہ سے زیادہ جو ہے مال اکٹھا کرنے میں لگ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت ہی غلط بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ انسان کو اگر امید نہ ہو تو کچھ کرے گا ہی نہیں. اس معاملے میں اہل علم کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مومن، ایک مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے جو لکھنے پڑھنے کا ماہر ہے، اگر اسے امید نہ ہو کہ میں لکھوں گا نہیں تو لوگ پڑھیں گے کیسے، اور لوگ پڑھیں گے نہیں تو مجھے اس کا اجر کیسے ملے گا، اس امید کے ساتھ وہ اپنی کتاب کو لکھتا ہے. اس امید کے ساتھ ایک مقرر تقریر کرتا ہے کہ میری بات سے اگر کسی کو نفع پہنچا، کسی کو فائدہ ہوا تو اس کا اجر مجھے ملے گا. اس امید کے ساتھ وہ یہ کام کرتا ہے. اگر یہاں یہ امید ہے تو اس کے لیے فائدہ اور نفع بخش ہے. عجیب زندگی کا راز ہے. انسان اس میں کس طرح سے ڈوبا رہتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے. آپ نے بارہا سنا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن آپ دیکھیں ایک حدیث یہاں پڑھ لیں. وہ حدیث میرے خیال سے دونوں خطیبوں نے چھوڑ دیا، میں اس حدیث کو پورا کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جب کسی بات کو اور کوئی اہم بات ہو، کسی کو کوئی اہم بات بتلانی مقصود ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے پکڑ کے چل کے آگے چلا جاتا ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے گفتگو کرنے کے لیے. یہ میں نے عربوں میں بہت دیکھا ہے. جب اس کا عامل ناراض ہو جاتا ہے، اس کے انڈر میں کام کرنے والا غصہ ہو جاتا ہے، چھٹی نہیں لگاتا ہے، اقامہ نہیں بناتا ہے، تو ایسے آتے ہیں پیار سے کندھے پہ ہاتھ رکھتے، دھیرے دھیرے گفتگو کرتے کرتے آگے چلے جاتے ہیں. اور وہ اس کو اتنی پیار و محبت سے بات کرتے، بیچارہ وہ پھر 2-4 مہینہ چلا گیا. چھٹی اس کی 2-4 مہینہ پھر پیچھے چلی گئی. اب وہ کیسے کہے، اتنا پیار سے بول کے گیا ہے، مدیر ہے، کفیل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، آپ نے ان کے کندھے کو پکڑا. اور اس کے بعد دیکھیں بہت اہم بات کہا انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اہم بات کی. کیا کہا؟ یا عمر، یا عبداللہ ابن عمر، کیا کہا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. دیکھیے یہاں بھی دنیا کی بات آ گئی. کہا کن فی الدنیا، اس دنیا میں تم ایسے ہی رہو جیسے کہ ایک اجنبی، غریب مانے اجنبی، او عابر سبیل، یا ایک راہ چلتا ہو مسافر. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اور اس کی دوسری مثال دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. جب آپ سفر سے لوٹ رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک مسافر تھا، لوٹا، ایک پیڑ کا سایہ تھا، وہاں کر کے تھوڑی دیر لیٹ گیا، اور لیٹنے کے بعد پھر وہاں سے وہ کچھ دیر بعد اٹھ کے چلا گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ جتنا دیر پیڑ کے نیچے لیٹا تھا بس یہی دنیا کی زندگی ہے. آپ پیدا ہوئے، آئے، 70-80 سالہ زندگی ملی، چلے گئے، اس کے بعد اگلی زندگی تو آپ کی ہے. تیسری مثال آپ کو دوں میں، آپ کتاب پڑھتے ہیں، بہت سارے کتاب کے شوقین مطالعہ کرتے ہیں نا.
کتاب کے شروع میں دیباچہ لکھا ہوتا ہے یا مقدمہ لکھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے والی کتاب میں پوری کتاب ہوتی ہے، جب پنہ پلٹیں گے تب۔ یہ دنیا کی زندگی یہ دیباچہ ہے، یہ مقدمہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا آپ کو کہ یہاں دیکھ لو، ایک صفحے دو صفحے میں پورا معاملہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ 70-80 سالہ میں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، پوری کتاب تو وہاں دی جائے گی، وہاں پیش کی جائے گی جو تم نے یہاں کیا ہے۔ تو یہ دیباچہ مقدمہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس دنیا میں ہم اتنے غرق ہو گئے، اتنا ڈوب گئے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا عمر حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا تو سامان دھوکے کی چیز ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا نا، کافر کی یہ پہچان کی ہو جائے وہ آفاق میں گم، ایسے ہے نا، کافر کی یہ پہچان کی وہ آفاق میں ہو جائے گم۔ تو کیسے، کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں آپ، ایک کافر ہے، ایک یہودی ہے، ایک نصرانی ہے، بڑی بڑی چیزوں کو تلاش کرتا ہے، فلاں سائنسدانوں کو دیکھیے، ستارہ ڈھونڈ لیا، یہ ڈھونڈ لیا، وہ ڈھونڈ لیا، یہاں اس نے بھیج دیا، چاند پر انسان کو بھیج دیا، سب کچھ وہ ڈھونڈتا ہے اسی آفاق میں، لیکن اس آفاق کے بنانے والوں کو نہیں پہچان سکا آج تک، وہ گم ہو گیا اس میں۔ لیکن یہ نہیں دماغ میں اس کے بیٹھ رہا ہے کہ اس آسمان کو، اس ستارے کو، اس سورج کو، اس چاند کو پیدا کرنے والا کون ہے، گم ہو گیا اس میں وہ۔ لیکن مومن کی ہے یہ شان کہ آفاق ہو اس میں گم۔ دوسرے مصرے میں انہوں نے یہ کہہ دیا، مومن کی شان یہ نہیں ہے، مومن کی شان یہ کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، رب کو دیکھے، رب کو سمجھے۔ اور اللہ نے قرآن کی بے شمار مثالیں دی ہیں قرآن میں۔ اتنا نہ ڈوب جاؤ کہ اپنے رب کو نہ پہچان سکو، اصل تو رب کو پہچاننا ہے، رب کو پہچانو گے تب جا کر کے بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل، ایک اجنبی کی طرح دنیا میں رہو، ایک راہ چلتے مسافر کی طرح دنیا میں زندگی گزارو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر خود کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، پتہ نہیں سوتے سوتے کب دنیا سے چلے جاؤ۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، آنکھ تو ضرور کھلی ہے صبح، لیکن ممکن ہے شام ہوتے ہوتے ٹپک جاؤ۔ اس لیے آخر میں کہتے ہیں کہ وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، کہتے ہیں کہ انسان مرض کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھے۔ یہ اس دنیا کی زندگی ہے، اس میں بہت زیادہ ڈوب نہیں جانا چاہیے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا نزول کرتا ہے، پانی جا کر کے کہیں جمع ہوتا ہے، وہاں سے خوب کھیت و کھلیان میں پانی سیراب ہوتا ہے، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، بہت زیادہ کسان دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے، روزانہ جاتا ہے، دیکھ دیکھ کر کے آتا ہے، بہت بہترین کھیتی لگی ہوئی ہے۔ آج جیسے آج کل بھاگڑ میں لوگ بوئے نا گیہوں اور بارش ہو گئی، بڑے مزے ہیں بھائی، اب تو پانی چلانا نہیں ہے، جا جا کر کے دیکھ دیکھ کے آتا اور بڑا خوش ہوتا ہے، امیدیں لگائے ہوئے بیٹھا ہے کہ جب کھیت سے گیہوں آئے گا تو میں اپنے قرض کو ادا کر دوں گا، میں بیٹی کی شادی کر دوں گا، بیٹے کی تعلیم میں خرچ کر دوں گا، بہت کچھ امیدیں لگا لگا کر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کھیتیاں لہلاتی ہوئی تیار، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو جاتا ہے، بجلی کی ایک چمک گری، پوری کھیت تہس نہس، برباد۔ ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا؟ نہیں پھر گیا، بڑی امیدیں تھی، آپ نے کھیتیوں پر تو بڑی امیدیں لگا کے بیٹھی تھی، لیکن آپ اس رب کو بھول گئے تھے، جس رب نے پانی برسا کر کے، جس رب نے پانی کو نزول کر کے آپ کی کھیتیوں کو لہلہایا تھا، آپ اس رب کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذرہ برابر چنگاری گرائی، اسی تار سے جو آپ کی کھیت کے اوپر سے جا رہا تھا، پورا کھیت بیگھے کا بیگھا، 100 بیگھا، 10 بیگھا، نہ جانے کتنے بیگھے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔
دوسری مثال آپ کے سامنے، ایک بچہ ہے چھوٹا سا آپ کے ہاں، بچہ ہے، ایک ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اچھی سے اچھی تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، عالم بنایا، بڑے سے بڑے عہدوں تک لے کے چلے گئے۔ بچے سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں والدین، اس کے گھر والے، کہ اب بچہ جب کہیں نوکری کرے گا، اب بچہ جب کہیں پڑھائے گا، اب جب بچہ کہیں جاب کرے گا تو اس کو ایک بہت اچھی تنخواہ ملے گی جس سے ہمارا گزارا بہتر ہو جائے گا، مکان بن جائے گا، زمین خرید لیں گے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اچانک اس کا حادثہ ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے، ساری امیدوں میں پانی پھر گیا؟ نہیں پھر گیا۔ یہ ہے دنیا، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ آپ چاہے جتنی امیدیں لگا کے بیٹھے رہیں، رب جو چاہے گا وہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ میری بھی طبیعت صحیح نہیں ہے اور میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، باتیں کرنے کو تو بہت لمبی آدمی کرتا رہے، لیکن ہمارے جو اصل مہمان ہیں جو تشریف لائے دور دراز سے، میں اپنا وقت بھی ان کو دے دیتا ہوں اور وہ اپنی گفتگو کریں اور ہمیں بھی موقع ملے گا کہ ہم ان کی باتوں سے مستفید ہوں، چونکہ یہ وقت بار بار نہیں آتا ہے۔ ہم تو آپ کے سامنے ہمیشہ روبرو ہوتے رہتے ہیں، آئے دن میری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے۔ ہم نے جو کہا ہے اور آپ نے جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس مجلس میں جو لوگ بھی، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے جو لوگ اللہ اور رسول کی باتیں سننے آئے ہیں، چاہے وہ خود آئے ہوں یا کسی کے ذریعے سے لائے گئے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔